کہ کورونا ختم، شہر میں ڈینگی نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ ہوا ہے۔ رواں سال لاہور سے ڈینگی کے 41 کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا ختم ہو چکا ہے لیکن شہر میں ڈینگی نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے انڈور اور آؤٹ ڈور جگہوں سے لاروا تلف کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عظمت عوام سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ عموماً طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے بعد جو ڈینگی کے کیسز اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن نہ صرف ابھی کوئی بارشیں ہوئی ہیں بلکہ گرمی کی شدت کے باوجود جو ڈینگی کے کیسز ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق شہر لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کا ایک جو مریض ہے وہ سامنے آیا ہے، جبکہ محکمہ صحت رپورٹ کے مطابق رواں سال سے اب تک شہر لاہور میں 41 ٹوٹل ڈینگی کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے تقریباً 60,000 کے قریب انڈور مقامات جبکہ 10,000 کے قریب آؤٹ ڈور مقامات کو سے جو لاروا ہے وہ تلاش کیا، جبکہ 227 مقامات سے انڈور اور آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا ملا جسے فوری طور پر تلف کر دیا گیا، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو آنے والے دن ہیں مزید خطرناک ہیں اور خاص کر اگر بارش ہوگی اس کے بعد جو ڈینگی کیسز میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ کھڑے پانی پر اپنی افزائش پاتا ہے، اس لیے شہریوں سے درخواست کی کہیں پر بھی جو پانی ہے وہ کھڑا نہ ہونے دے۔ اس کے علاوہ گندگی والی جگہ کو بالکل بھی گندا نہ کریں، وہاں پہ صاف اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اگر ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے گا تو کافی حد تک ڈینگی کیسز سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عظمت عوام، بہت شکریہ۔ انسدادی ڈینگی مہم کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران بھی متحرک۔ ڈی پی سی، DDHO اور واہگہ زون کا منامہ، جبکہ گھر کے اسپتال کا دورہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کیسرانی، ڈاکٹر حافظ نوید نے اسپتال کی چھتوں کا معائنہ کیا۔ انتظامیہ کو ڈینگی وارڈ سمیت دیگر انتظامات کو بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ ایک لاروا برآمد جو کہ موقع پر تلف کروا کر اسپرے بھی کرایا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ انسدادی ڈینگی مہم کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران متحرک ہو چکے ہیں۔ DPC، DDHO، واہگہ زون کا منامہ، گھرکی ہسپتال کا دورہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ کیسرانی، ڈاکٹر حافظ نوید نے ہسپتال کی چھتوں کا بھی معائنہ کیا۔ انتظامیہ کو ڈینگی وارڈ سمیت دیگر انتظامات کو بہتر کرنے کی ہدایات کی۔ حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ حسنین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جو ڈسٹرکٹ پروگرام کوارڈینیٹر محکمہ صحت لاہور کی جانب سے آج وزٹ کیا گیا ہے مناوا اور گھرکی ہاسپٹل میں۔ یہاں پر جو ڈینگی کے انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کیسرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا ڈینگی کی جو سرویلنس دورہ ہے، یعنی کہ جس میں آپ انتظامات، بیڈ کیپیسٹی اور ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ نے وزٹ کیا ہے، گھرکی ٹیچنگ ہاسپٹل کا، مناوا ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا ہے، تو اس وزٹ کے دوران آپ نے کیا ایسے اقدامات دیکھے جو ابھی تک ہاسپٹل کی جانب سے نہیں کیے، مزید کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈینگی کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ ہاسپٹل ہیں، انڈس ہاسپٹل اور گھرکی ٹیچنگ ہاسپٹل، دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ، لیکن ہر سسٹم میں گنجائش اور بہتری کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ ایک جو کامن چیز مجھے دونوں ہاسپٹل میں نظر آئی، دے ڈونٹ ہیو دا آئسولیٹڈ سیپریٹ ڈینگی وارڈس۔ باقی چیزیں میں ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پراپر جو ڈینگی کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی جو آپ نے ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ SOPs کے مطابق آپ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں، اور ہر یہ ویریٹ نہیں کریں گے۔ یہ یونانیمس ڈینگی کی SOPs ہیں، ہر ہاسپٹل کے پاس موجود ہیں۔ میں جسٹ ہاسپٹل کو سینسٹائز کرنے آئے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ کائنڈلی آپ ان SOPs کو فالو کریں جو SOPs ہمارے پاس ڈینگی کے آلریڈی موجود ہیں۔ ڈینگی کے جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ DDHO واہگہ ٹاؤن پہ موجود ہے ہمارے ساتھ۔ سر بتائیے گا کہ مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور آپ نے کہا کہ ابھی تک جو اسپیسیفک آئسولیٹڈ وارڈ ہے وہ آپ کو دونوں ہاسپٹلز میں نظر نہیں آئی، تو اس حوالے سے آپ کیا جو انتظامیہ ہے ان کو کہیں گے کہ ان چیزوں کو شور کریں وہ؟ جی، ہم نے آج جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہم نے 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں۔ اب ان میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ڈینگی کا سیزن جب کلوز ہوا لاسٹ ایئر، تو اس کے بعد سے
اب گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ پچھلے 1 مہینے سے پوری طور پر ڈینگی پہ مرکوز ہو چکی ہے. ہاسپٹلز کو بارہا ہم نے پہلے ریٹن جو انسٹرکشنز ہے وہ دے دی ہوئی ہیں. یہ ہر ہاسپٹل کا یہ بنیادی مقصد ہے ہر ہاسپٹل کا کہ ڈینگی وارڈ ایک سیپریٹ ان کا موجود ہونا چاہیے. پھر جو ان کے مین او پی ڈی کاؤنٹرز ہیں ان پہ ڈینگی کا علیحدہ سے کاؤنٹر ہونا چاہیے, اور ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے وہ مارکیٹ سے سستے داموں جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. بالکل, مارکیٹ سے سستے داموں جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ بھی تمام ہاسپٹلز میں ہونا چاہیے, اور حکومت کی تمام جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے ڈینگی کے اوپر, چونکہ جو سیزن ہے وہ بھی آ رہا ہے, اور اس لیے حکومت کی جانب سے تو جو تمام ہاسپٹلز ہیں ان میں معائنے بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ باور بھی کروایا. شکریہ. ریجنل ٹیکس آفس لاہور نے اپریل میں مقررہ ہدف سے زائد محصولات اکٹھے کر لیے. ماہانہ ٹیکس کا ہدف 18 ارب 30 کروڑ تھا, جبکہ 18 ارب 60 کروڑ روپے وصول کیے گئے. اپریل میں پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانوں کی مد میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی. ایف بی آر نے ریجنل ٹیکس آفس لاہور کا ماہانہ ٹیکس ہدف 18 ارب 30 کروڑ مقرر کیا تھا. آر ٹی او لاہور نے 18 ارب 60 کروڑ وصول کیے. گزشتہ سال اپریل میں 11 ارب 30 کروڑ روپے کے محصولات جمع کیے گئے. آر ٹی او لاہور نے گزشتہ سال کی نسبت 65% زائد وصولی کی ہے. چیف کمشنر ناصر اقبال نے مقررہ اہداف سے زائد وصولی کرنے پر افسران اور ملازمین کی کارکردگی کو سراہا ہے. اپریل کے دوران لاہور کے 104 ریٹیل سٹورز کو پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کیا گیا. اپریل میں پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانوں کی مد میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی. ٹیکس ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 70 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی. چیف کمشنر ناصر اقبال نے کہا ہے کہ ٹیم ورک سے مئی کا مقررہ ہدف 20 ارب 50 کروڑ روپے بھی پورا کرائیں گے. کہ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان نے 9 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پولیس لائن سے وجیح الحسن رضوی ایس ایچ او ڈیفینس سے تعینات کر دیے گئے ہیں. پولیس لائن سے انسپیکٹر رفیع اللہ ایس ایچ او سندر, پولیس لائن سے انسپیکٹر آصف ادریس ایس ایچ او لیاقت آباد, سب انسپیکٹر عظیم انور ایس ایچ او رنگ محل, سب انسپیکٹر عثمان یونس کو جنرل ڈیوٹی ایس ایچ او جنوبی تعینات کیا گیا. سب انسپیکٹر فہیم امداد ایس ایچ او برکی, انسپیکٹر فاروق افتخار ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن, انسپیکٹر راشد سلیم ایس ایچ او ٹی بی سٹی, انسپیکٹر عمران خان کو ایس ایچ او نصیر آباد تعینات کر دیا گیا ہے. ادھر سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا. سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا. وفد میں 40 زیر تربیت افسران سمیت فیکلٹی ممبران شریک تھے. آپریشن کمانڈر سیف سٹیز نے زیر تربیت افسران کو اتھارٹی کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی, جبکہ افسران کو انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ای چالان کے نظام کے بارے میں بتایا گیا, اور وفد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویمن سیفٹی ایپ اور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی. آپریشن کمانڈر کا وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی اور پولیس نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جدید انفراسٹرکچر کے باعث لاہور دنیا کے بڑے شہروں کا مقابلہ کر رہا ہے, اور لاہور میں جرائم کی روک تھام کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. کے بعد آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ فوری الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے. پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود کی زیر صدارت ضلعی صدور جنرل سیکریٹریز اور ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا, جس میں راجہ یاسر ہمایوں, مسرت جمشید چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, میاں اسلم اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف متحد ہے. آزادی مارچ پاکستان کی حقیقی آزادی خود مختاری کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جلسوں کی غیر معمولی پذیرائی نے آزادی مارچ کی کامیابی پر پیش کی مہر ثبت کر دی ہے, جبکہ مسرت جمشید چیمہ نے بتایا کہ اجلاس میں آزادی مارچ کے لیے موبلائزیشن اور حتمی تیاریوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شفقت محمود کی جانب سے عہدیداروں کو آزادی مارچ کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رائے منظور ناصر کا چھٹی کے روز کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے لاہور ریجن اے کے دفتر کا دورہ. ڈی جی اینٹی کرپشن کہتے ہیں کہ محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے ساتھ ساتھ تفتیشی افسروں کی جدید خطوط پر ٹریننگ بھی کروائیں گے. ڈی جی اینٹی کرپشن کی لاہور ریجن اے کے دفتر آمد پر ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ٹیم کے ہمراہ استقبال کیا.
ڈی جی اینٹی کرپشن نے زیر التوا ہائی پروفائل کیسز اور انکوائریز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رائے منظور ناصر نے تفتیشی افسران کو درپیش مسائل بھی سنے۔ رائے منظور ناصر نے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے میکانزم تشکیل دے دیا گیا ہے جس پر عمل درآمد کا جلد آغاز ہوگا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا کہ ادارے میں اصلاحات کے لیے حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسران اور سینئر افسران کی ٹریننگ کرائی جائے گی۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر اور لاہور کے ریجنل ڈائریکٹوریٹس کے لیے نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ رائے منظور ناصر نے کہا کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو پیشہ ورانہ خطوط پر کام کرنے والا ادارہ بنایا جائے گا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رائے منظور ناصر کا چھٹی کے روز کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے لاہور ریجن اے کے دفتر کا دورہ۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کہتے ہیں کہ محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے ساتھ تفتیشی افسران کی جدید خطوط پر ٹریننگ بھی کروائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ رائے منظور ناصر نے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے میکانزم تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا غیر ملکی دورے پر سنگاپور جانے کا پروگرام۔ سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان 10 مئی کو صبح 8:30 بجے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی حلف برداری تقریب کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان مقامی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب ہائی کورٹ کے ججز لاؤنج میں صبح 8:30 بجے ہوگی۔ حلف برداری تقریب میں پرنسپل سیٹ پر کام کرنے والے تمام ججز اور وکلا رہنما شرکت کریں گے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار حفیظ الرحمان چودھری، صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون، پنجاب بار کونسل، ہائی کورٹ بار کے عہدیداران بھی شرکت کریں گے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سمیت دیگر لاء افسران بھی شرکت کریں گے۔ ڈی جی کیس مینجمنٹ ہائی کورٹ سیشن جج شازب سعید سمیت دیگر عدالتی افسران بھی شرکت کریں گے۔ سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افتتاحی تقریب میں خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہسپتال کے امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہزاد سلیم نے دنیا اور آخرت میں جنت کمائی ہے۔ جدید مشینری سے دکھی انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اربوں روپے سے PKLI بنایا گیا تھا۔ ہمارا مقصد بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ شہباز شریف کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈاکٹر سعید اختر نے بہترین انداز میں کام کیا ہے۔ 20 ارب سے کینسر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہسپتال بنایا گیا۔ PKLI کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ ریسکیو 1112 کو پنجاب بھر میں پھیلایا گیا۔ میاں منشا کا ملک کی ترقی کے لیے اہم رول ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ان خیالات کا بھی اظہار کیا گیا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ منشا صاحب سے درخواست ہے کہ چاروں صوبوں میں ایسے ہسپتال بنائیں۔ منشا صاحب بس 4-5 ارب نکال دیں، یہ نیک کام ہو جائے گا۔ رقم سمندر میں قطرے کی مانند ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ کریں گے۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ تو سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی تقریب میں خصوصی طور پہ شرکت کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تقریب سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ شہزاد سلیم نے دنیا اور آخرت میں جنت کمائی ہے۔ جدید مشینری سے دکھی انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اربوں روپے سے PKLI بنایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر نے بہترین انداز میں کام کیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 20 ارب سے کینسر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہسپتال بنایا گیا۔ PKLI کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ریسکیو 1112 کو پنجاب بھر میں پھیلایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز کا مدرز ڈے پر خصوصی پیغام۔ ماں جیسی عظیم ہستی سے اظہار محبت کے لیے ایک دن مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ ماں سراپا محبت ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے اور ماں سے محبت کے لیے ہر لمحہ اور 365 دن بھی کم ہے۔ ان کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں سے ہی وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہیں۔ 3.5 سال کے بعد قطر میں والدہ محترمہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ ہر ماں عظیم ہے۔ میں تمام ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں وطن عزیز کے لیے جان کی قربانی پیش کرنے والے ہر شہید کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہر ماں بھی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں سے ہی وزارت اعلیٰ کے منصب پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد
حمزہ شہباز کا مدرز ڈے پر خصوصی پیغام، کہا کہ ماں جیسی عظیم ہستی سے اظہار محبت کے لیے ایک دن مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے شہر کی صفائی۔